بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارکا ارشد کندی حاضر۔ پورے پاکستان میں خصوصاً پی ٹی آئی کی جانب سے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے جس میں اے آر وائی کے بائیکاٹ کی ترغیب دی جا رہی ہے، جو کہ صریحاً بالکل غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اے آر وائی نیوز نے جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن زمان پارک میں عمران خان سے ملنے آیا تو اس کی جو تصویریں کھینچی گئی تھی تو حکومت وقت یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان کے کسی بھی چینل پہ عمران خان کی تصویر لگانا ایک قابل تعزیر جرم ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جس کی بدولت ہزاروں نہیں لاکھوں مزدور بے روزگار ہو سکتے ہیں، چینل بند ہو سکتا ہے اور اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ جو مرضی ہے کوئی کہے، لیکن اے آر وائی نے عمران خان کا ساتھ بہت زبردست طریقے سے نبھایا۔ اب حالات کا تقاضا کیا ہے کہ عقل مندی سے کام لیا جائے۔ دوسرے چینل اس خبر کو بریک نہیں کر رہے تھے۔ اے آر وائی نے ایک کمال کا ذہانت نامہ پیش کیا۔ کیسے؟ انہوں نے اپنے خبرنامے کے بولیٹن میں جب یہ تصویر دکھائی تو عمران خان کا جو چہرہ ہے اس کو چھپا دیا گیا۔ یہ اصل میں وہ خبر تھی جس نے انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کے چہرے پہ جو لگا ایک نقاب ہے اس کو اتار دیا۔ اس تصویر نے اور اس حکمت عملی نے وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑے چینلز نہ کر پائے۔ اس نے بتایا کہ پاکستان میں عمران خان اور پی ٹی آئی کن حالات سے دوچار ہیں۔ پی ٹی آئی کو اے آر وائی کا احسان مند ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک بڑے ہی خوبصورت انداز سے حکومت وقت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے اور پاکستان میں جو صحافت کی آزادی کا پرچم بلند کرتے ہیں ان کے منہ پہ نہ صرف چپیڑ ماری بلکہ ان کے منہ کو کالا سیاہ کر کے گدھے پہ بٹھا کے گلی گلی گھما دیا۔ اب کون سمجھائے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو کہ وہ اے آر وائی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کے خلاف کمپین میں چلے گئے ہیں۔ بات دراصل سوچ کی ہوتی ہے اور سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں سانس لینا انتہائی مشکل ہے۔ پوری کی پوری پی ٹی آئی اس ٹائم جیل میں بند پڑی ہے۔ اگر توفیق ملے تو صرف اور صرف پرویز الہی کا آپ حال پتہ کر لیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اسے ڈیتھ سیل میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ اس کا گھر سے کھانا نہیں آ سکتا، ایون کہ اس کی جو بیگم ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتی۔ ظالموں، اتنا ظلم! جب اس کی ملاقات ہفتے میں منگل کے روز فکس ہوتی ہے تو عام قیدیوں کی طرح جیسے وہ جالی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کا قیدی اس کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ اس کو شیو اور کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں۔ جب عدالت میں اس کی پیشی ہوتی ہے تو اس کے کپڑے بھی تبدیل ہوتے ہیں اور اس کی شیو بھی کروائی جاتی ہے۔ علی محمد خان اور دیگران دیکھیں، مراد سعید کدھر ہے اور عمران ریاض کدھر ہے؟ اے آر وائی نیوز یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی عمران خان کی کرسی کو دکھانا اور اس کی تصویر کو غائب کر دینا اتنا بڑا کریڈٹ اور اتنی بڑی دلیری کا کام ہے کہ شاید آپ نہ سن سکیں۔ لہٰذا اس پلیٹ فارم سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را معاملے کی جو ڈپتھ ہے اس کو ضرور جانچا کریں۔ کیا المیہ ہے کہ ہارون الرشید جس نے سن 1968 میں اپنی صحافت شروع کی تھی، ان دنوں میں آ کے اس نے صحافت سے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ صحافت میرے بس کا روگ نہیں، میرا دل بھر گیا ہے۔ کیوں؟ سچ بولنا، سچ لکھنا عذاب بن گیا ہے۔ ایک ایسا خدشہ تمام لوگوں کے دل میں بٹھا دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی زبان یا قلم سے کوئی ایسا ویسا لفظ نکل گیا تو اس کے بیوی، بچوں، رشتہ داروں، کاروبار اور اس کی املاک کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستان پہ
اتنا مشکل اور کڑا وقت ہے اور ایک ناجائز حکومت پچھلے 2.5 سالوں سے قابض ہے، جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنا، عمران خان کو ختم کرنا، اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں جن کو یہ برگر ٹائپ کہتے تھے ان کو سبق سکھانا۔ پی ٹی آئی کے جو عورتیں ہیں ان کے سر سے دوپٹے چھین لیے گئے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، 10,000 بے گناہ قیدی جیل میں بند پڑے۔ تو ایسے وقت میں جب سننے والا کوئی نہ ہو، جب ملک کا چیف جسٹس اور جو دیگر جج صاحبان ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے ہوں کہ اللہ پناہ، تو ان حالات میں اے آر وائی بیچارہ کیا کرے؟ ہر چیز کے لیے ایک حکمت ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں، آپ نے قیامت دیکھی ہے، اب آپ کی سوچ میں وسعت آنی لازمی ہے۔ ماحول کو سمجھیں اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنی امان اور سلامتی میں رکھے۔ اگر یہ ملک رہا تو ہم بولتے رہیں گے، رزلٹ میرا رب جانے۔ تھینک یو۔